تو اب رہا سوال کہ برتن کا استعمال جو ہم اور آپ کرتے ہیں، کیا ہر طرح کا برتن ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ جیسے کہ مٹی کا برتن ہوا، اس کا استعمال جائز ہے۔ اسٹیل سے بنے ہوئے برتن یہ بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ لوہے سے بنے ہوئے برتن یہ بھی ہمارے لیے جائز ہے، جیسے کہ کڑھائی وغیرہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صاحب کتاب اس سلسلے میں کیا لکھتے ہیں۔ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَوَانِي كُلُّهَا إِلَّا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ہر طرح کے برتن کا استعمال جائز ہے سوائے سونے اور چاندی کے برتن کے۔ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِيهِمَا خَاصَّةً، اس لیے کہ خصوصی طور پہ چاندی اور سونے کے برتن میں پینا یا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، دون سائر الاستعمال، دیگر استعمال کے علاوہ۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ سونے یا چاندی کا استعمال اگر عورت کرنا چاہتی ہے زیورات کے شکل میں تو اس کے لیے جائز ہے، ہار بنا کے پہنے یا پھر وہ اور کچھ زیور بنائے اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جہاں تک مردوں کی بات ہے تو صرف مرد حضرات چاندی کا استعمال وہ بھی انگوٹھی کی شکل میں کر سکتا ہے، اور جہاں تک کھانے یا پینے کی بات ہے مرد عورت ہر دونوں کے لیے سونے یا چاندی سے بنے ہوئے برتن کا استعمال حرام ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو۔ تو سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال مرد کے لیے بھی حرام ٹھہرا اور عورتوں کے لیے بھی حرام ٹھہرا۔ ولا تلبسوا الحریر والدیباج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ ریشمی کپڑے اور ریشمی لباس کو زیب تن نہ کرو، ریشمی لباس نہ پہنو۔ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اس لیے کہ سونے چاندی کا برتن، ریشمی لباس یہ کافروں کے لیے بس دنیا ہی میں ہے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، لیکن تم لوگوں کے لیے آخرت کے دن ہے۔ اور یاد رہے مومنوں کو آخرت میں جو کچھ بھی ملنے والا ہے وہ تمام کے تمام چیزیں بطور انعام و اکرام کے ہوں گے، اور انعام میں جو چیزیں بھی دی جائے وہ چیز نہایت عمدہ اور نہایت اعلیٰ قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے لیے دنیا میں چاندی اور سونے ہیں اور ریشمی لباس ہے، تو یہ دنیا کی کوالٹی ہے، لیکن آخرت میں مومنوں کو جو دیا جائے گا اس کی کوالٹی بالکل اعلیٰ اور انتہائی بہترین اور عمدہ قسم کی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو اور ریشمی لباس نہ پہنو، اس لیے کہ یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تم لوگوں کے لیے آخرت میں ملے گا بطور انعام، بطور اکرام، جو انتہائی اعلیٰ اور عمدہ قسم کے ہوں گے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم، رواہ البخاری۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کا انگارہ ڈالتا ہے، جہنم کی آگ ڈالتا ہے۔ بتائیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے اس کو اتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے ان الذی یاکل، جو کھاتا ہے، او یشرب یا پیتا ہے، فی آنیۃ الفضۃ والذہب، چاندی یا سونے کے برتن میں، تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جلا رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ بخاری کے حدیث میں منع کیا گیا کہ چاندی کے برتن میں کوئی نہ پیے، اور مسلم شریف کی حدیث میں چاندی یا سونے کے برتن میں کھانا یا پینا دونوں ہی منع ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا یا پینا مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بوڑھے، تمام لوگوں کے لیے منع ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہ کریں، لیکن جہاں تک زیورات کی بات ہے تو عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات بالکل جائز ہے،
مردوں کے لیے انگوٹھی کی حد تک چاندی کا استعمال جائز ہے۔ جہاں تک سونے کی بات ہے تو مردوں کے لیے برتن کے اعتبار سے بھی اور زیور کے اعتبار سے بھی منع